الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جملہ اسمیہ کے اندر ہم اسم کے حوالے سے بالکل اختتامی مراحل کی طرف ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے آج کے سیشن اور اگلے سیشن کے بعد انشاءاللہ ہمارا اسم والا جو حصہ ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا ضرور مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ قرآن کی آیات کی دوبارہ انالیسس کریں گے کچھ اور مزید پھر انشاءاللہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ گو تھرو کر کے پھر ہم ہمارا جو دوسرا حصہ ہے فیل کا اس کی طرف انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے. ہم ابھی شاید کچھ ساتھی جوائن نہیں کیا 2 منٹ رک جاتے. جی طاہرہ جی کیسا چل رہا ہے آپ کی پڑھائی؟ وہی کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ کچھ دنوں تک ریویژن پیچھے سے اس کو کروں گی پھر کچھ تسلی ہوگی انشاءاللہ. ویسے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جب آپ کلاس میں کرواتے ہیں تو ریوائز تو ہو جاتا ہے کچھ صحیح. لیکن ابھی جتنا کرنا چاہیے نا اتنا نہیں کر پا رہی ہوں. کوئی بات نہیں بس لگے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس امید کے ساتھ لگے رہیں کہ بلکہ میں کہہ رہی تھی جو یہ آپ نیا گروپ جوائن کریں نا کیونکہ آپ کی شروع سے پوری کلاسز نہیں ہم اٹینڈ کر پائے ہیں تو اگر تو آپ اس میں سارا شروع سے کروا رہے ہیں تو پھر اس کو نا ہم اٹینڈ کر لیں کہ ساری کلاسز اٹینڈ ہو جائیں. یہ آپ کی مرضی ہے. نہیں میں تو ظاہر ہے جب نیا سیشن شروع کراؤں گا تو شروع سے ہی کراؤں گا. جی تو یہ ہے کہ اس کی آپ 2 days لیں گے کلاسز ویک میں؟ جی فی الحال تو یہی ارادہ ہے. ٹھیک ہے تو میرا تو خیال ہے کہ میں کر ہی لوں کیونکہ پہلے بھی شروع میں جب جوائن کیا تھا تب بھی کچھ کلاسز میری مس ہی تھیں آپ سے نا تو اس سیشن میں بھی ظاہر ہے کچھ درمیان سے ہی جوائن کیا ہے. لیکن آپ تو اس سے پہلے بھی ماضی میں کر چکی ہیں تو اتنا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے آپ کو انشاءاللہ. لیکن سر پھر بھی یہ کہ ریوائز ہوتا جاتا ہے نا ساتھ ساتھ مطلب یہ کہ وہ والی بات نا کہ فوراً ذہن میں آ جائے وہ چیزیں ریوائز نہیں ہوتی نا تو پھر بھولتی ہیں. چلیں جیسی آپ کی خواہش ہو آپ اس کو جوائن کریں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں. اس کو بھی جوائن کریں اس کو بھی کنٹینیو کریں ٹھیک ہے. دونوں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ کے اپنے وقت کے اوپر ہے اگر آپ کے پاس وقت اویلیبل ہے تو ضرور کریں. اصل میں سر یہ ہوتا ہے نا کہ کلاس میں تو سنا جاتا ہے نا بعد میں پھر ٹائم جو ہے نا وہ ذرا ہو جاتا ہے کہ سستی ہو جاتی ہے کچھ تھوڑی سی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کلاس میں سن کے کچھ ریویژن بہتر ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے. جیسا آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے بہت شکریہ وہ بھی انشاءاللہ جوائن کر لیں گے. بالکل میری طرف سے کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر میں اتنی دیر میں نا وہ آپ نے مجھے یہ کہا تو چلے یہ بعد میں پھر آپ سے کروں گی. ابھی مجھے آپ یہ بتائیے کہ اتنی دیر میں نا کہ لسان جو ہے یہ نا کلماتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان جی تو یہ لسان جو ہے یہ واحد ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیونکہ الا کی وجہ سے نون کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے تو تثنیے کے ساتھ اس کی مناسبت تو آتی ہے لیکن اس میں نون کے نیچے ویسے تو زیر نہیں ہے نا الا کی وجہ سے زیر آئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو پھر اگر اس کا لسان کا مثنیٰ بھی بنتا ہے؟ ایکچولی اس کا جو ترجمہ آپ کرتے ہیں بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں زبان کے اوپر ہی کرتے ہیں. جی واحد میں ہی کرتے ہیں. ہاں واحد میں ہی کرتے ہیں لیکن اس کی ظاہر 2 زبانیں بھی بن سکتی ہیں. میں نے کبھی غور نہیں کیا 2 زبان کے اوپر. ہاں میں نے 2 قومی نظریے ضرور 2 قومی مینڈک کی یا کسی کی 2 زبان نہیں ہے. ہاں میں نے ویسے جو ہے وہ 2 قومی نظریے پہ ضرور غور کیا تھا. جی اچھا ایک اور دوسری بات اب دیکھیے مینڈک کی یا کسی کی 2 شاخہ زبان ہے. 2 شاخہ ہے نا تو اس کو چلے ویسے یہ ہے کہ وہ کوشچن کرنے سے انسان خود بھی سوچتا ہے. اچھا ایک یہ فی المیزانی
اب میزان جو ہے یہ ظاہر ہے اسم ہے، جی جی تو جیسے ہم اب پڑھتے ہیں کہ اسم کی ہم مثنیٰ پڑھتے ہیں، جمع پڑھتے ہیں، تو میزان میں تو ظاہر ہے نا کہ تول میں، میزان میں، ترازو میں، تو اس کا بھی اگر یہی کوشچن میرا اس کے بارے میں بھی ہے. میزان کے حوالے سے دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جی جس کا واحد مثنیٰ جمع ایک ہی لیول پہ چلتا ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے لازم نہیں ہے، کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جو جی ایک ہی اس پہ چلتے ہیں. ٹھیک تو آپ اس کو ویسے اگر بنانا چاہیں تو آپ کہیں ایک میزان، دو میزان چاہیے تو آپ کہتے ہیں میزانانی کر لیں، ٹھیک ہے. تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو واحد اور اس جمع مثنیٰ میں ایک ہی طریقے سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم اس میں کہتے ہیں نا میزان آنی، تو پھر وہ فارمولا تو چینج ہو گیا نا، کہ ہم کہتے ہیں آنی ہم اس میں کرتے ہیں تو پھر وہ نون بھی اس میں آ جائے گا. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آنی ساؤنڈ تو حالت رفع کی ہے نا. جی جی بالکل تو بالکل، جب اس پہ حرف جارہ لگا دو تو ویسے ہی جر ہو گیا. جر ہو گئی، ٹھیک ہے صحیح پھر ہے. آنی ساؤنڈ کا تو تصور ہی ختم ہو گیا نا آپ کو. جی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے بات نہیں صحیح. سمجھ رہے، جی آنی جی ساؤنڈ کا سمجھ، تو کنسپٹ ہی ختم ہو گیا نا. جی جی سمجھ گئی ہوں سمجھ گئی ہوں، ٹھیک ہے صحیح. چلیں جی ٹھیک. انشاءاللہ تعالی ہم نے پچھلی سیشن کے اندر جو چیزیں کور کی تھی اس کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بنانا ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا. اور جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آپ جملہ اسمیہ سے پہلے ماں کو یا لا کو داخل کر دیتے ہیں. ماں یا لا جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو نفی بھی پیدا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اعرابی تبدیلی بھی لاتے ہیں. اعرابی تبدیلی کیا لاتے ہیں کہ خبر کو وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ماں اور لا دونوں نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا باریک فرق ہے. وہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے کہ ماں جو ہے وہ چاہے معرفہ ہو چاہے نکرہ مبتدا ہو، دونوں پہ داخل ہو سکتا ہے، لیکن لا جو ہے وہ صرف اور صرف نکرہ اسم پہ داخل ہوتا ہے. اور لا کا استعمال جو ہے وہ اسم کے حوالے سے کم ہے، فعل کے حوالے سے زیادہ ہے، اسم کے حوالے سے پھر بھی کافی کم ہے. دوسری چیز پھر ہم نے دیکھی تھی کہ نفی کے لیے جو ہے وہ ماں کے علاوہ جو ہے وہ حصر کا مفہوم پیدا کر کے ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور ان کی پہچان منفی میں اس صورت میں آتی ہے کہ ان کے بعد آپ کو اللہ کا استعمال بھی ملتا ہے. اور اللہ کے حوالے سے نہال صاحب کیا چیز آپ کے سامنے آئی تھی؟ یہ نہال صاحب آواز آ رہی ہے؟ شہزاد صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ جی جی اللہ کا شکر ہے سر. سب صحیح ہے سر. جی سر اللہ کے حوالے سے بتائیے. میں بتا دوں وہ آواز. جی آپ بتا رہے سر، آپ بتا رہے سر. ان کے بعد لازماً اللہ داخل ہوگا. ہاں لیکن اللہ کرتا کیا بیسکلی؟ تاکید کے ضمن میں استعمال ہوتا ہے. نہیں تاکید نہیں کرتا. اللہ اللہ کیا ماں کے اثر کو ختم کر دیتا ہے جملے میں. ماں کے اثر کو بھی ختم کرتا ہے. اللہ اور کیا کرتا ہے؟ حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. حصر کا. جی حصر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بند کر دینا. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا تھا محمد رسول، تو آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے شہزاد صاحب؟ اللہ کا محمد رسول ہے. محمد رسول سیدھا سیدھا محمد مبتدا معرفہ، رسول نکرہ خبر. محمد رسول ہے. میں اس کو نفی کر دیتا ہوں، میں کرتا تھا ماں. جی اب کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ نہیں ہے محمد اللہ کے، نہیں ہے محمد رسول. ہاں آپ اس میں اللہ کا لفظ کہاں سے لا رہے ہیں؟ نہیں ہے محمد رسول. رسول. اور جب ماں داخل ہوگا تو رسول کس حالت میں چلا جائے گا؟ یہ حالت جر میں چلا جائے گا.
حالت نصب میں چلا جائے. نصب میں چلا جائے. نصب میں حالت جر میں جانے کی دو ہی وجوہات ہیں سر, یہ جی بہت اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں دوبارہ. جی وہ حالت جر میں اسم صرف دو وجہ سے مضاف ہے. جاتا ہے, یا تو مضاف الیہ ہو یا جی اس کے اوپر حرف جار ہو. اس کے جی علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اسم جر میں جائے. جی تو حالت یہ نصب میں لے جائے گا. نصب میں لے جائے گا, تو ما محمد رسول ہو جائے گا. جی لیکن ما اگر محمد رسول ہے. اب مجھے اگر اس میں حسر کا مفہوم پیدا کرنا ہو, یعنی اس کو باندھ دینا ہو, اس کو خاص کر دینا ہو, تو میں کیا کرتا ہوں, خبر سے پہلے اللہ داخل کر دیتا ہوں. جی اور جب اللہ داخل ہوتا ہے تو ماں کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب جی یہ بن گیا ما محمد الا رسول. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہیں. مگر ایک رسول ہیں, مگر ایک رسول رسول. ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کی پہچان یہ ہے, کیونکہ ان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. 3 چیزیں فعل میں آپ کو ملیں گی, ایک چیز جو ہے نا آپ کو اسم کے حوالے سے ملے گی. اس کی میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا ھذا ملک رسول. جی ھذا ملک رسول, کیا کریں گے جی بتائیے؟ اسے اگر انا اس میں ایڈ کریں گے تو یہ نہیں, ابھی آپ صرف پہلے یہ بتائیں, ھذا ملک رسول بتائیے کیا ہے. یہ بزرگی والا فرشتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بزرگی والا فرشتہ ہے. اس کی انالیسس کریں. ھذا مبتدا جی ھذا مبتدا ہو گیا اور ملک رسول صرف موصوف ہو کر خبر. جی خبر ہوگی. ٹھیک ہے. اب میں اس کے اوپر ان داخل کر دیتا ہوں. ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے 4 مفہوم ہیں, جس میں سے ایک مفہوم نفی کا بھی ہے. لیکن جی اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی ان داخل ہوگا اور نفی کے لیے ہوگا تو اس کے آگے آپ کو الا ضرور ملے گا. اور اب کیا کرے گا, نفی بھی دے گا اور حسر کا مفہوم بھی دے دے گا. اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ جی اس کا ہوگا نہیں ہے یہ مگر ایک بزرگی والا فرشتہ ہے. ایک فرشتہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ جو حسر کا مفہوم ہے, یہ حسر کیا کرتا ہے جی؟ حسر کا کیا معنی ہے؟ مگر نہیں, حسر کا معنی کیا, حسر کرتا کیا ہے؟ اس کو ایک جملے چیز کو کو بند کرنا. ہاں, ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بند کر دینا یا خاص کر دینا. جی جی خاص ٹھیک کر ہے, دیں. چلے جی. اب حسر پیدا کرنے کے کچھ اور مفہوم بھی ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر شائستہ السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی, میں آپ کے سامنے کہتا ہوں جی اللہ غفور. اللہ رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے کے لیے تو رحم ہی آتا ہے, بخشنے والا. بخشنے والا. اللہ بخشنے والا. اس کی انالیسس کریں. اللہ مبتدا اینڈ غفورن جو ہے وہ خبر. غفور جو ہے نا خبر ہوگی. ٹھیک ہے. اب میں اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتا ہوں. حسر کیا کا مفہوم, یعنی میں اس کو خاص کرنا چاہتا ہوں صرف اللہ کے ساتھ. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں اللہ ہی بخشنے والا ہے, باقی اللہ کے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. جب میں کہتا ہوں اللہ غفور, اللہ بخشنے والا ہے, اس کا مطلب اللہ کے علاوہ بھی کوئی بخشنے والا ہو سکتا ہے, ایسے ہی ہے نا. جی لیکن میں اس کو خاص کرنا چاہتا ہوں, تو میں اس کے اندر حسر پیدا کر دوں گا. اب حسر پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے تو یہ آپ کو بتا دیے, لیکن ایک اور بڑا طریقہ ہے جو بہت زیادہ قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر. جی حسر کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لے آتے ہیں. ضمیر آپ کو پتا نا, ضمیر کے چارٹ آپ نے 2 پڑھے تھے. حالت رفع کا چارٹ پڑھا تھا اور ایک حالت نصب و جر کا پڑھا تھا. حالت رفع کا چارٹ کیا تھا؟ ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا اور نحن. اور نصب و جار کا کیا تھا؟ ہو ہما ہم,
ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. تو حالت رفع کی ایک ضمیر لے آتے ہیں مبتدا اور خبر کے درمیان. مبتدا آپ کا اللہ ہے، اسم جلالہ اللہ ہے، ان دونوں کے درمیان آپ ایک حالت رفع کی ضمیر لے کے آئیں گے. یہ حالت رفع کی جو ضمیر ہے وہ مبتدا کے موافق ہوگی. اب مجھے بتائیے مبتدا یہاں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر. اچھا، اللہ کو ہمیشہ لفظی مذکر کہیں، ہمیں نہیں معلوم اللہ کس کی جنس کیا ہوگا. آپ کہیں ٹھیک. اللہ جو ہے وہ لفظی مذکر، ٹھیک ہے نا. لفظی مذکر. جلالہ جو ہے. اب مجھے بتائیے اللہ جو لفظ ہے یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. واحد ہے. اب مجھے بتائیں کون سی ضمیر آئے گی ادھر حالت رفع کی؟ تھرڈ پرسن والی. تھرڈ پرسن والی. تو کون سی وہ ضمیر مجھے بتائیے؟ ہوا. تھرڈ پرسن کتنا ادھر؟ ہو. 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 بولے بولے بولے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. ہو آئے گی سر. ہوا ہوا. ہوا. تو میں نے آپ سے کہا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لے آئیں گے. اور دوسرا کام آپ یہ کریں گے، نارملی خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. جی. خبر نکرہ ہوتی ہے، خبر کو معرفہ کر دیں گے. یعنی غفورن کی جگہ وہ کیا ہو جائے گی؟ الغفور. الغفور. اللہ هو الغفور. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ صرف اللہ ہی. پہلے کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ بخشنے والا ہے. اب آپ نے کہا اللہ هو الغفور. اب اس کا اللہ ترجمہ ہی بخش. اللہ ہی بخشنے والا ہے. اللہ ہی بخشنے والا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی بخش نہیں سکتا. اللہ ہی بخشنے والا. ایک اور ایگزامپل کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ. میں آپ سے کہتا ہوں اولئک مفلحون. اولئک تو اسم اشارہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ ہو گیا. مفلحینوں کا کیا مطلب ہوگا؟ مفلحون فلاح پانے والے، سکسیس کرنے والے، جو فلاح پا گئے، جو آپ سمجھیں جو بخشے گئے، جو کامیاب ہو گئے. تو یہ مرکب اشاری ہوگا. نہیں، وہ فلاح پا گئے. مرکب اشاری کیوں ہوگا؟ مرکب اشاری کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، اشارہ اور مشار الیہ. اشارہ علیہ. ہاں. معرفہ ہوتا ہے تو مشار الیہ بھی لازماً معرفہ ہونا چاہیے. یہ معرفہ تو نہیں ہے، جی. الف لام تو نہیں ہے. اس کا مطلب اولئکا تو اشارہ بھی ہے، معرفہ بھی ہے، تو مبتدا بن جائے گا. اور کیا مفلحون بن جائے گا؟ وہ خبر بن حالت جائے گا. رفع میں خبر بن جائے گی. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ لوگ فلاح پا گئے. فلاح پانے والے. فلاح پانے والے ہیں. وہ لوگ فلاح پانے والے. پانے والے. اب اس کے اندر میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں گا؟ تو ہم رفع کا ضمیر لگا دیں گے اس میں. ٹھیک ہے، کون سی ضمیر آئے گی؟ وہ اولئک هم ہاں، تو المفلحون. کون سی ضمیر آئے گی؟ ہم. کون سی ضمیر آ جائے گی؟ ہم. اور مفلحون کو کیا کر دیں گے؟ معرفہ بنا دیں گے. معرفہ بنائیے. معرفہ الف لام لگا دیں گے. الف لام لگا دیں گے تو یہ سیدھا سیدھا ہو جائے گا اولئک هم المفلحون. تو سورہ بقرہ کی آپ آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 5 چھٹی ہے، کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک
हम المفلحون وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، جی وہی ہیں فلاح پانے والے۔ کون ہے وہ؟ جس کے اللہ تعالیٰ نے صرف بیان کی، متقین کے پیچھے صرف بیان کی کہ وہ کیا کرتے ہیں، غیب کے اوپر علم رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ آخرت کے اوپر یقین ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ کوئی سوال، کوئی اشکال؟ شہزاد صاحب، جی سر۔ انتا جی کیا لگ رہا ہے؟ جی انتا سر، تم سر، انتا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ انتا سر یہ تو کے لیے یہ ضمائر ہے یہ، اور یہ تو مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ لیکن کون سا ضمائر؟ انتا رفع ضمائر، یہ سر نصب۔ سر جی آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، آپ نے چارٹ رکھا نہیں اپنے سامنے، سر ہے میں سامنے۔ تو دیکھیں کون سا لا ضمائر ہے۔ اچھا یہ حالت رفع کا ضمائر، جی حالت رفع کا ہے یہ۔ حالت رفع کا ضمائر ہے تو کیا بن سکتا ہے یہ؟ حالت رفع کا جو ضمائر ہے معرفہ ہے نا، ضمائر معرفہ ہے، جی معرفہ ہے، ضمائر معرفہ ہوتے ہیں نا، جی ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، حالت رفع میں ہو تو کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا۔ مبتدا بن سکتا مبتدا تو سر ہے ہی سر، ہے، جی مبتدا، جی جی حالت، دیکھیں ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، جی حالت جی رفع میں ہو مبتدا بن جائے، مبتدا ٹھیک جی ہے، سر، مبتدا بن گیا۔ انتا جی تو، جی انتا تو، تو یس سر، تواب رحیم، تواب، رحیم کیا لگ رہا ہے آپ کو سر؟ خبر سر، یہ خبر ہے یہ تواب یہ دو الرحیم، خبریں ہیں، جی تواب دو اللہ خبریں، خبر ہے، توبہ کرنے، جی قبول کرنے والا جی اور رحم کرنے والا، جی تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ انتا تواب وہی الرحیم، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تو ہی توبہ معاف کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا اور کیوں لا رہے ہیں؟ اور نہیں تو اور کہیں نہیں سر، واو تو ہے، اور نہیں، ہاں، تو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، تو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے، میں اب آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں حسر پیدا کرنا، جی کیا کروں گا؟ انتا، اس میں بھی پہلے جو ہے کیا کیا ہم نے ادھر؟ جی یہاں پہ سر انتا ہوا، نہیں، آپ نہیں ایک غور کریں سیکنڈ، نا، یہاں ہم نے جی کیا جی کیا سر؟ ہم نے یہاں پہ اس کو، پہ کیا کیا؟ کس طرح صاحب جی جی کیا کیا ہم نے؟ صرف مجھے بتائیں، جو بھی دل میں آ رہا ہے بتائیں۔ یہاں پہ ہم نے ضمائر ایڈ کیا نا سر۔ ضمائر، میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کو اثر پیدا کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آپ مبتدا اور خبر کے درمیان حالت رفع کے ایک ضمائر لے کے ضمائر آتے پیدا کریں، ہیں، جی اور وہ ضمائر پیدا نہیں کرتے، ضمائر لاتے ہیں، اور وہ سبحان اللہ، ضمائر مبتدا کے موافق ہوتی ہے۔ یا جی اللہ تھا تو اس کی ضمائر ہوا بنتی تھی، یا اولائکا تھا تو اس کی ضمائر ہم بنتی تھی، یا جی انتا ہے تو اس کی ضمائر کیا بنے گی؟ سر یہ کا، کہاں کیوں بنے گی؟ حالت رفع کی ضمائر لائیں نا۔ اچھا
हालत तो ये फिर हुआ नहीं सर। अच्छा देखें, हुआ अगर आएगी तो हुआ तो थर्ड पर्सन है ना। आप अंता तवाब किसका तर्जुमा करें ना, क्या तर्जुमा किया आपने? तू ही कबूल ही करने क्यों ला वाला, रहे? रहम करने वाला। आप तू ही क्यों ला रहे? तू कबूल तू करने वाला, रहम करने वाला। जी, तू कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अब ये मुझे बताएं, तू की हालत रफा की ज़मीर क्या है? तू की हालत रफा की ज़मीर क्या है सर? अंता। अंता ही है ना। ये सर है तो अंत ही फिर। बस तो आप बोले, घबरा क्यों रहे? घबरा क्यों रहे सर? अंता ही है। जी, आपको आसान चीज थोड़ी दूंगा मैं, आपको आसान चीज थोड़ी दूंगा मैं। तो सर ये हमने तो अंता तो क्या करेंगे? सर हमने लिखा है ना पहले अंता, फिर दोबारा लिखेंगे। देखिए, पहले जब आपने अंता लिखा, जी जब आपने पहले अंता लिखा तो आपने जी। तर्जुमा क्या किया? तू कबूल आप करने देखिए, वाला, बार रहम बार करने ही ला के गड़बड़ कर रहे हैं। वाला। अच्छा, तू तू या कबूल करने वाला, रहम करने वाला। रहम करने वाला है जी। अब आप हसर का मफहूम ला रहे हैं। अब जो आपको बार बार ही आप लेके आ रहे हैं ना, वो ही इस अंता की वजह से आ रहा है। आप दो दफा नहीं करेंगे तू तू, नहीं, आप कह रहे हैं तू ही जी, तू ही कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तो अब आप हसर के लिए क्या करते हैं कि एक तो हालत रफा की जमीर लाते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं कि खबर को क्या कर देते हैं? मारफा। मारफा कर आप देते जी हैं। मारफा जैसे कर आपने देंगे। मुफलिऊन को अल मुफलिऊन कर दिया था, गफूर को अल गफूर कर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? अत-तव्वाबु अर-रहीम। अंता तवाबुर रहीम। अच्छा ये सर यहाँ पे अल हो जाएगा। ये कौन? ये वाज़े नजर नहीं आ रहा सर। ये तवाबुन के बाद जो है रहीम को सर आपने क्या किया? अर-रहीम, ये भी अर-रहीम है ना, अर दो रहीम। खबरें थी ना। जी जी जी। तो खबर को हम क्या करते हैं? खबर को हम मारफा कर देते मारफा हैं। में बदल देते हैं। जी जी। बस ठीक है जी। अब इसका तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा करेंगे? अब तू ही कबूल करने वाला और माफ कर, रहम करने वाला है। मुझे इस पर जोर पैदा करना है, ताकीद पैदा करनी है। क्या करूंगा? इन्ना यूज इस्तेमाल करेंगे। इन्ना इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा सर जी? इन्ना। इन्ना इस्तेमाल। मुझे बताइए, जब मैं इन्ना इस्तेमाल करूंगा तो इन्ना क्या करता है? इन्ना सर रफा को हालत नसब में ले जाता है। किसको ले जाता है? खबर को ना सर। खबर को? अरे एक सेकंड मुब्तदा सर। मुब्तदा को हालत नसब में ले जाएगा। मुब्तदा इसमें क्या है? अंता सर। ये तो और मुब्तदा इसमें क्या है? अंत है। जी अंत। अंता को क्या करेगा? वो हालत नसब में ले जाएगा। अंता की हालत नसब की जमीर क्या है? अंता की हालत जमीर की नसब की जमीर क्या है सर? जमायर का चार्ट आपके सामने है सर। ये सर है तो नसब वाला निकालें। का। जी का होगा सर। ये का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और का। आपको पता है, ये जो हालत नसब और जर के जो जमायर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अटैच जमायर। जी अटैच जमायर। कौन से जमायर होते हैं? अटैच जमायर। तो ये क्या हो जाएगा? इन्नका। इन्ना का, यस। और ये अंता यहां से हट जाएगा। अब क्या तर्जुमा करेंगे? इन्नका बेशक अंतत्तव्वाबुर रहीम। अब तर्जुमा करें। बेशक तू ही बेशक तू ही जी कबूल करने वाला। कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। फिर और लेके आए सर, और नहीं नहीं आएगा। ठीक है। तू ही कबूल करने वाला है। बेशक तू ही कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। रहम करने वाला।
निहाल साहब आप भी एक करें सर। जी। अना जी। मैं ठीक है, मैं अब ये है क्या, ये मुझे बताइए, अना है क्या? ये फर्स्ट पर्सन है और हालत रफा में है। हालत रफा में क्या बन सकता है ये? मुब्तदा बन जाएगा। मुब्तदा बन जाएगा। अना मैं, अल्लाह, तर्जुमा करें। मैं अल्लाह मैं अल्लाह क्या हूँ। मैं अल्लाह हूं। अना मुब्तदा, अल्लाह खबर। अब अल्लाह तो है ही मार्फा, इसको तो नकरा आप कर ही नहीं सकते ना। अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहना चाहूं कि आप अपने आप को कहना चाहें निहाल आपका नाम है, तो निहाल नाम तो मार्फा है ना, तो अना निहालुन अगर आप करेंगे तो वो मार्फा ही रहेगा। ठीक है, तो अना अल्लाह, जी। मैं अल्लाह हूं। ठीक है, मैं अल्लाह हूं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर हसर का मफहूम पैदा करें। जी सर। हसर का मफहूम पैदा करें सर इसमें। जी निहाल साहब, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। एक हसर का मफहूम तो पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो हालत रफा की जमीर लेके आना है। बस लेके आइए पहले। क्या है कि हालत रफा की जमीर? अना अना में ही रहेगी। अना ही रहेगी ना सर, जी। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, अना ही रहेगी। अब क्या तर्जुमा करेंगे और दूसरा काम क्या करेंगे? खबर को मार्फा करेंगे। खबर को मार्फा करना है। तो खबर तो पहले ही मार्फा है। अल्लाह तो मार्फा ही है ना, अल्लाह से ज्यादा बड़ा मार्फा क्या होगा? जी अब जी। इसका तर्जुमा क्या करेंगे? आप इसका तर्जुमा बताइए। मैं ही अल्लाह हूँ। मैं ही अल्लाह हूं। मुझे इसमें जोर पैदा करना है, ताकीद पैदा करनी है, क्या करूंगा? हसर लेकर आऊंगा। नहीं 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 नहीं, हसर तो आप ले आए, अब और कितना हसर लाएंगे? मैं आप इसमें ताकीद पैदा करना चाह रहा हूं। क्या करूंगा ताकीद पैदा करने के लिए? ताकीद पैदा करने के लिए क्या करेंगे? जुमले में ताकीद अगर पैदा करनी है तो क्या करते हैं? जमीर अभी आपने किया था ना, पीछे तो जुमला किया था आपने, ये वाला ताकीद पैदा करने के लिए क्या किया आपने? इन्नका कर दिया था।
इन्ना का नहीं किया था, इन्ना लगाया था। इन्ना लगाया था तो इन्ना का हो गया। उसको छोड़ दें, अभी का को छोड़ दें, थोड़ी देर के भूल दें। ताकीद पैदा करने के लिए क्या करते हैं? जुमला इसमें में ताकीद पैदा करने में क्या करते हैं? इन्ना इन्ना लगाते हैं। क्या करते हैं? इन्ना इन्ना लगाते हैं। कहीं साथ साथ कहें तो याद रहेगा सर। जी, इन्ना लगाते हैं। इन्ना लगाते हैं। इन्ना क्या करता है? जी, उसमें ताकीद पैदा करता है। और क्या करता है इसके अलावा? इसको हालत नसब में ले जाएगा। इसको हालत नसब में लेके जाएगा। मुब्तदा को सर, किसको हालत नसब में ले जाएगा? मुब्तदा को सर। हाँ, वो मैं निहाल के साथ सुनना चाह रहा हूँ। किसको हालत नसब मुब्तदा में ले को। जाएगा? मुब्तदा क्या है इधर? मुब्तदा को अना। अना। तो अना को हालत नसब में ले जाए, क्या बनेगा? अना हालत रफा की जमीर है ना, हालत नसब की जमीर क्या है? इन्नी। यहाँ या है, या। तो क्या बन या जाएगा? अच्छा, ठीक। ये क्या बन जाएगा? इन्नी। इन्नी, और ये अना हट जाएगा। अब इसका तर्जुमा क्या होगा सर, ये बताइए। बेशक है या यकीनन मैं अल्लाह हूँ। मैं ही अल्लाह हूं। मैं ही अल्लाह का हूँ। मफहूम लाए ना, जी, का मफहूम लाना है ना। बेशक मैं मैं ही ही अल्लाह हूँ। अल्लाह हूं। तो हसर का मफहूम जो है उसके दो तीन तरीकेकार हैं। एक तरीकेकार तो ये है कि इल्ला का इस्तेमाल करते हैं। जब माँ और इनको इस्तेमाल करें तो उसके अंदर हसर का मफहूम भी पैदा होता है और हसर के मफहूम के साथ साथ नफी भी पैदा हो जाती है। दूसरा तरीका हसर पैदा करने का ये है कि मुब्तदा और खबर के दरमियान एक हालत रफा की ज़मीर ले आए और वो हालत रफा की जो ज़मीर होगी वो मुब्तदा के मुवाफिक होगी। जिस तरह से कुरान मजीद में सूरह इखलास पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद, आपने देखा है ना? जी, अल्लाहुस समद। अब आप मुझे बताइए, अब अल्लाह भी मारफा है और असमदो भी मारफा है। बाज दफा क्या होता है कि बीच में जो हालत रफा की जो जमीर है ये छुप भी जाती है, ये माजूब भी कर दी जाती है। इसलिए आप इसको यहाँ, क्योंकि खबर मारफा आ गई ना, तो याद रखिएगा खबर हमेशा नकरा होती है। खबर अगर मारफा आएगी तो उसकी कोई ना कोई वजह है, और जो सबसे बड़ी वजह है खबर की मारफा आने की, या तो वो जो खबर ला रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट मारफा हो, इसमें अलम हो तो एक अलग बात। लेकिन अगर वो इसमें अलम नहीं है, इसमें अलम नहीं है और अगर वो मारफा आ रहा है तो इसका माना है या तो उसके अंदर जो ये जो जमीर होगी, जो हालत रफा की जमीर है, इस जमीर को क्या कहते हैं ये भी नोट कर लें। ये जो जमीर होती है इस जमीर को कहते हैं जमीर फसल। ये जमीर फसल कहलाती है। तो बाज दफा तो ये जमीर फसल जो है ना वो मौजूद होती है और बाज दफा उसको हाइड भी कर दिया जाता है। तो आपको अगर मुब्तदा और खबर के दरमियान जमीर नजर नहीं आती है लेकिन खबर आपको हालत आपको मारफा नजर आती है, तो आप एज्यूम करते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक हालत रफा की जमीर मौजूद थी जो कि हाइड है। और ये यहाँ हालत रफा की जमीर क्या हो सकती थी? हुआ। अल्लाह था तो ये हुआ हो जाता। तो अल्लाह समद तर्जुमा क्या करते हैं? अल्लाह ही बेनियाज। तो हसर का मफहूम पैदा करने के जो दो तीन तरीके हैं उसमें एक तरीका जैसे मैंने आपको बताया यहाँ था कि जहां आपने माँ या इन का इस्तेमाल किया तो यहाँ नफी का मफहूम भी आ जाता है, लेकिन साथ साथ हसर का मफहूम करके उसको आप कैद कर देते हैं, बांध देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है हसर पैदा करने के लिए कि मुब्तदा और खबर के दरमियान हालत रफा की एक जमीर को लेके आते हैं और वो जमीर कहलाती है जमीर फसल कहलाती है।
اور یہ جو ضمیر ہوتی ہے مبتدا کے موافق ہوتی ہے. اگر مبتدا واحد ہوگا تو ضمیر بھی واحد آئے گی, مبتدا مذکر ہوگا تو ضمیر مذکر آئے گی, مبتدا اگر مثنیٰ ہوگا تو ضمیر بھی مثنیٰ آئے گی, مبتدا جمع ہوگا تو ضمیر جمع آئے گی, مؤنث کی ہوگی تو مؤنث آئے گی, مذکر ہوگی تو مذکر آئے گی, غائب کی ہوں گے تو غائب کے صیغوں کی ضمائر آئیں گی, حاضر کی ہوگی تو حاضر کی آئیں گی, متکلم کی ہوں گی تو متکلم کی آئیں گی. ٹھیک ہے جی. اس چیز میں کنفیوژن نہ کنفیوز ہوا کریں کہ اگر مبتدا ظاہر مثال کے طور پہ یہاں مبتدا انا تھا تو ظاہر ہے اس کی ضمیر انا ہی آئے گی. یہاں مبتدا جو ہے وہ انتا تھا تو ضمیر انتا ہی آئے گی. تو اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, بس صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ دونوں کے درمیان جو ضمیر آئے گی مبتدا خبر کے درمیان, وہ ضمیر حالت رفع کی ہوگی جو مبتدا کے موافق. ٹھیک ہے. حصر کا مفہوم پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے, اور یہ طریقہ کار بھی قرآن مجید میں بہت زیادہ آتا ہے. شائستہ جی, یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہو گیا؟ حروف مشبہ بالفعل کون کون سے ہیں؟ انا, انا, کاننا, لاکننا اور لیتا اور لالنا. لیتا اور لعلہ. ٹھیک ہے. انا اور انا کیا کرتے ہیں بیسیکلی؟ تاکید کرتے ہیں, تاکید پیدا کرتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل کیا کرتا ہے بیسیکلی؟ بیسیکلی وہ جو ایکشن ہے اس کا مبتدا کو حالت نصب میں لے کے جاتا ہے. مبتدا کو حالت نصب میں لے آتا ہے. اور جتنے بھی آپ نے بھی حروف بتائے تھے 6, ہر حروف کی اپنی ایک پراپرٹی ہے, ایک اپنی اس کی صفت ہے. جیسے انا اور انا تاکید پیدا کرتے ہیں, کانا جو ہے وہ تشبیہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. لاکننا جو ہے ابہام کو دور کرتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں لیکن کے لیے. اسی طرح سے لیتا جو ہے وہ تمنا, خواہش, حسرت کا مفہوم پیدا کرتا ہے. لعلہ جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے, شاید یا تاکہ کا مفہوم آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انا آپ کو پتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی انا تاکید کے لیے آتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو لفظ ماں ہے, ماں, یہ جو ماں ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حرف نفی پیدا کرتا ہے اور خبر کو نصب میں لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ حرف نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ کیا کرتا ہے مبتدا کو خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. یعنی یہ دونوں حرف جو ہیں انا اور ماں, یہ دونوں انا تاکید پیدا کرتا ہے اور مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ماں جو ہے یہ نفی پیدا کرتا ہے اور خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. اچھا, یہ انا اور ماں کا مل کے ایک مرکب بنتا ہے. ان دونوں کا مل کے ایک مرکب بنتا ہے. ان دونوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو ان دونوں کا ایک مرکب بنتا ہے, اور وہ مرکب کہلاتا ہے انما. یہ مرکب کیا کہلاتا ہے؟ انما. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب انما جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انا کیا کرتا ہے مبتدا کو نصب دیتا ہے, ماں جو ہے خبر کو نصب دیتا ہے. لیکن جب یہ مرکب بن کے آ جاتا ہے تو پہلی بات تو سمجھ لیں کہ ان دونوں کے جو عوامل ہوتے ہیں, یعنی ان دونوں کا عوامل کیا ہے, اس کا عوامل ہے نصب کرنا, اس کا بھی عوامل نصب کرنا. یہ نصب کا ان کا عوامل ہے نا, یہ ختم ہو جاتا ہے. پہلی چیز تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے, اب یہ کوئی عوامل نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ انما جو ہے اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. یہ ہم حصر ہی پڑھ رہے ہیں, اس کو کہتے کیا ہے, اس کو ہم کلمہ حصر کہتے ہیں.
یعنی یہ بھی کیا کرتا ہے؟ حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. حصر یعنی کسی چیز کو باندھ دینا. اور اس کو گرامیٹیکلی بھی اس کا ایک نام ہے, اور اس کا جو گرامیٹیکلی نام ہے وہ ہے مائے کافا. یہ اس کا گرامیٹیکلی نام ہے مائے کافا. ٹھیک ہے, اس کو بعض دفعہ کائے مکوفہ بھی کہتے ہیں, لیکن اس کا گرامیٹیکلی نام ہے مائے کافا. انما کا جو ٹرانسلیشن ہے نا, انما کا ٹرانسلیشن, اننا کا ٹرانسلیشن آپ کرتے ہیں یقیناً, ماں کا ٹرانسلیشن آپ کرتے ہیں نہیں. لیکن نہیں. انما جب یہ مرکب بن کے آتا ہے تو پھر اس کا ٹرانسلیشن آپ کرتے ہیں یقیناً صرف. اب آپ نے کیا کیا؟ تاکید بھی پیدا کر دی اور صرف کر کے اس کو آپ نے حصر بھی دے دیا. آپ نے کیا کر دیا؟ حصر بھی دے دیا. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک یقیناً کے آگے آپ نے کیا لکھا؟ صرف اونلی. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بڑی معروف حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا انما, یاد ہے؟ انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات. اس کی اگر آپ انالیسس کریں گے تو آپ کیا انالیسس کریں گے؟ آپ کہیں گے انما کلمہ حسن, اعمالو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ معرفہ. ہاں, تو معرفہ ہے تو کیا بن جائے گا؟ معرفہ ہے, حالت رفع ہے, کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا. مبتدا. بالنیاتی کیا ہو جائے گا؟ با جارا. جی. نیت, نیت سے نکلا, جمع ہے اس کی مجرور, جارا اور مجرور مل کے متعلق ہو کر قائم مقام قائم خبر. مقام خبر. کیا ترجمہ کریں گے اب اس کا؟ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دار و مدار کہاں سے لائیں؟ دار و مدار یقیناً صرف اعمال نیت کے ساتھ ہیں. ٹھیک. دار و مدار تو ہم لوگ لے کے آ گئے, پتہ نہیں کہیں سے. اللہ خیر کرے گا اس دار و مدار کو. یقیناً صرف اعمال نیت کے ساتھ ہے. یعنی کسی بھی قسم کا جو عمل ہے وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اگر آپ کی نیت درست ہو تو آپ کے غلط اعمال بھی بہتر بن جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کی نیت میں ٹیڑھ ہے تو آپ کے اچھے اعمال میں بھی جو ہے نا گڑبڑ کرتا ہے, اس میں بھی گڑبڑ کرتا ہے. سورہ بقرہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے, اس کا صرف ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی, صرف ایک حصہ. شہزاد صاحب, نحنو کیا لگ رہا ہے جی؟ سر نحنو جو ہے ہم. لگ کیا رہا ہے یہ بتائیے؟ سر یہ مبتدا ہے سر. مبتدا ہے. ٹھیک ہے, حالت رفع کی ضمیر ہے, جی معرفہ ہے, مبتدا ہے. جی. نحنو ہم, مسلمون. جی. مسلمون کیا بن جائے گا؟ خبر. خبر بن جائے گی. نحنو مسلمون, ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ہم اصلاح کرنے والے ہیں. جی ہم اصلاح. اثر کا مفہوم لیا ہے ادھر میں نے کہا انما نحن مصلحون. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ یقیناً
یقیناً ہم ہی نہیں ہم ہی نہیں، یقیناً صرف انما یقیناً صرف ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن مصلحون، یقیناً صرف ہم اصلاح کرنے والے ہیں. آج یہی جو معاملہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور پاکستان میں تو خیر بہت ہی زیادہ عام ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے ہم اصلاح تو کر رہے ہیں، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ کپتان کو دیکھو تو وہ کہتا ہے میں اصلاح کرتا ہوں، وہ بلاول صاحب کو کہو وہ کہتا اپنا اصلاح کرتے ہیں. آج تو ہے سارے ماشاءاللہ آپ کے لاڑکانہ میں سارے بہن بھائی اکٹھے جمع ہو گئے، پتہ نہیں آج کیا کیے، میں نے تو دیکھا ہی. تو سب اصلاح کرنے کے لیے جمع ہے نا سر ماں جی شہزاد صاحب؟ آج یہ سب گھڑی خدا بخش میں کیا کرنے کے لیے جمع ہے شہزاد صاحب؟ سر سب چھوڑ دیں. چھوڑ دو سر، 3-4 پاکستان کی ساری بڑی جماعتیں ادھر اس وقت موجود ہیں، آپ کا کسی نہ کسی جماعت سے تو تعلق ہوگا نا سر سب اور سارے اچھا آج ایک بڑی عجیب سی بات ہے، آج جو ہے وہ بے نظیر کا جی ہاں شہادت کا دن منایا جا رہا ہے. جی 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 شہید کے بارے میں کہتے ہیں وہ مرتا نہیں ہے، اور آج اس کو سیلیبریشن کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اس کا مرنے کا دن منایا جا رہا ہے. لیکن مرنے کا نہیں سر، وہ تو بس وہ سر بڑی عجیب سی بات. میں تھوڑی دیر سے پہلے ایک جگہ پڑھ بھی رہا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے جو لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنا رب کا درجہ دے دیتے ہیں اور رب بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف اس کو رب بھی بناتے ہیں اور پھر انہیں جن ہستیوں کو انہوں نے رب بنایا ہوتا ہے، جن سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جن سے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پھر وہ وصال کا دن بھی مناتے ہیں. جس دن ان کی موت ہو جاتی ہے اس دن ان کا عرس بھی بنتا ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی جی تو آپ 364 دن ان کو اپنا رب مانتے ہیں اور ایک دن آپ سال میں ان کے لیے طے کر لیتے ہیں کہ اس دن ان کی موت ہوئی. مطلب ہماری سوچ کا عالم تو دیکھیں، ہم لوگ کتنے بڑے مفکر ہو چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں. اب میں آپ کے اس انما کے حوالے سے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو بات میں رکھنا چاہتا ہوں اس میں کسی کی دل شکنی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اگر اس مسلک کا یا اس کا فالوور ہے تو میری معذرت کے ساتھ، لیکن صرف آپ کو ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں 2 مقام پہ آیت ہے، اور وہ آیت ہے قرآن مجید میں آیت ہے انما انا بشر مثلکم. سر یہ کیا ہے؟ انا بشر مثلکم، مثلکم تمہاری طرح، تمہاری مثال کی طرح، ٹھیک ہے. مثلکم کو بھی چھوڑ دیں تھوڑی دیر. یہ آیت آپ کو قرآن مجید میں 2 یا 3 مقام پہ ملے گی. انا بشر، انا بشر کیا مطلب ہوا؟ میں بشر ہوں، میں بشر ہوں. میں بشر ہوں. اور اس سے پہلے لکھا ہوا ہے انما، تو ترجمہ کیا کریں گے سر آپ اس کا؟ یقیناً صرف میں بشر ہوں. جی ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، تمہاری مثال، تمہاری طرح، مثلکم تمہاری طرح. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. جی جی لیکن ہمارے یہاں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر، میں بھی کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بشر کیوں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بشر اس سینس میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں
تو میری اور آپ کی طرح بشر نہیں ہے, وہ بہت ہی چوزن لوگ ہیں. وہ بشر اس سینس میں ضرور ہیں کہ وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں, ان کی دنیا کی زندگی کی حاجتیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن میری اور آپ کی طرح اگر میں ان کو بشر کہتا ہوں تو یہ میں ایک طرح کا بہت بڑا میرا جو ہے نا ان کے درجوں کو میں درجات کو میں نیچے کرتا ہوں. کوئی بھی انبیاء وہ ہماری طرح بشر نہیں اور ڈائریکٹلی چوزن ہے. چوزن کس سینس میں کہ اللہ کی وحی ڈائریکٹلی ان کے پاس آتی ہے, بے شک اللہ کی وحی ڈائریکٹلی ان کے پاس آتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ان کو بشر سرے سے نہ مانے تو وہ بھی غلط ہے, کیونکہ بشر ہونا بھی ایک افضلیت ہے. کیونکہ فرشتوں نے کس کو سجدہ کیا تھا سر؟ بشر کو ہی سجدہ کیا تھا. جی بے شک. تو فضیلت تو بشر کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس بشریت کی جو فرضیت جو فضیلت ہے اس کے لیول رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, رسولوں میں بھی اللہ نے فضیلت رکھی ہے. کس کی رکھی ہے یہ اللہ جانتا ہے, میرا آپ کا کام نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے ایک ہی حکم ہے, لا نفرق بین احد من رسل. میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے سورہ بقرہ میں بالکل واضح طور پہ, لا نفرق بین احد من رسل, کہ ہم کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے کسی رسول کے نام. یہ میرا اور آپ کا اسٹیٹس یہ ہے. اللہ کر سکتا ہے, تلک الرسل, وہ اللہ ہے, اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اللہ شریعت کا پابند تھوڑی ہے, میں اور آپ شریعت کے پابند. تو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے جو اس چیز کے اوپر بلیو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول بشر ہے ہی نہیں, وہ اس آیت کا پڑھنے کا طریقہ بھی اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اگر آپ میں سے کوئی اگر ہے اس چیز کو فالو کرتا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن صرف میرا پوائنٹ آپ کو اس گرامر کے حوالے سے اس چیز کو ضرور بتا دوں. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ انا کا معنی ہے, کیا بتایا تھا شائستہ جی آپ نے؟ یقیناً. یقیناً, اور ماں نہیں, ایسے ہی ہے نا. لیکن میں نے آپ سے کہا جب یہ مرکب بن جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے انما, اور اس کا معنی ہو جاتا ہے یقیناً صرف, اور یہ کلمہ حسر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس اسکول آف تھاٹ نے کیا کیا, اس نے انما اور ماں کو اس نے کہا یہ ایک ورڈ نہیں ہے, یہ دو الگ الگ ورڈ ہیں. تو پہلی بات تو وہ اس کو پڑھتا انما نہیں ہے, وہ اس کو پڑھتا ہے انما. کیسے پڑھتا ہے؟ انما, الگ الگ کر دیتا. آپ تو میں تو اس طرح سے پڑھیں گے انما, ایسے ہی پڑھیں گے نا انما, وہ پڑھے گا انما. اب وہ کیا کرے گا جب وہ اس کو الگ الگ پڑھے گا تو اس کے معنی وہ کیا کرے گا؟ یقیناً الگ نہیں. الگ. اب مجھے بتائیں اس کا معنی الگ الگ کریں گے تو کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ یقیناً نہیں. یقیناً نہیں میں ایک بشر ہوں گے. تو وہ اسکول آف تھاٹ یہ آیت پیش کر کے دلیل کے طور پہ دیتا ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ وہ بشر تھے. اچھا, یہ والا معاملہ وہ صرف اسی آیت کو رکھتا ہے. یہی والی آیت اگر میں ادھر لے جاؤں گا انما نحن مسلمون, تو وہاں یہ اس کو کلمہ حسر ہی لے گا. یہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ یقیناً نہیں ہم اصلاح کرنے والے, نہیں, وہ یہ نہیں کہتا. وہاں اس کا ترجمہ وہ یہی کرتا ہے, اور پڑھتا بھی اس کو انما ہے. لیکن اس جگہ پہ آ کے وہ اس کو انما نہیں پڑھتا, انما پڑھے. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا, ایک بڑا فائدہ ہو گیا, نقصان بھی ہوئے کچھ. یہ سوشل میڈیا کے اور نیٹ کے آنے کے جہاں نقصان ہے وہاں میں سمجھتا ہوں فوائد بھی بہت. اور سب سے بڑا فوائد جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, جو میری نظر سے گزرا, وہ یہ گزرا کہ بہت سارے جو دین کے اندر خرافات تھے نا, اور لوگوں کو اندازہ نہیں تھا. آج نیٹ کے اوپر ہر چیز اتنی اویلیبل ہے, آپ کے سامنے کوئی آیت آتی ہے, آپ کے سامنے کوئی حدیث آتی ہے, 2 منٹ نہیں لگتے آپ اس حدیث کی پوری ویریفیکیشن دیکھیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث واقعی یہ کوئی اس کی سند ہے کہ نہیں ہے, یہ ضعیف ہے, یہ گھڑی ہوئی ہے. حالانکہ آج بھی بہت سارے لوگ یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی میسج لکھا ہوا آتا ہے بڑا خوبصورت قسم کا, اس کو میرے خیال میں بہت سارے لوگ تو پڑھتے بھی نہیں ہے, آتا ہے اور فارورڈ کر دیتے ہیں. ان کے پاس ڈائریکٹ میرے خیال میں فارورڈ کا ایک لگا ہوا ہے اسکیم, جیسے ہی کوئی اس قسم کی چیز ہے نا اس کو اس نے فارورڈ کر دیتا, دیکھتا بھی. لیکن اگر آپ تھوڑا غور و فکر کریں تو ساری چیزیں موجود ہیں. تو اب کم سے کم یہ ہو گیا کہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے اب آرگیومنٹ کرنا بند کر دیا.
بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آرگیومنٹ کرنا بند کر دیتے ہیں اور پھر ہم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار آپ غلط لوگوں کی محفل میں نہ بیٹھو. اگر مجھ جیسا کوئی ٹکرا جاتا ہے یا کوئی مجھ جیسا کوئی دوسرا اور لوگ ٹکرا جائے تو پھر اس سے کہتے ہیں کہ محفل میں آپ نہ بیٹھو. ٹھیک ہے جی. بہرحال حسر کے مفہوم قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے اور حسر کے مفہوم جو ہے وہ اللہ سے بھی حسر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر لانے سے بھی ہوتا ہے اور کلمہ حسر انما داخل کرنے سے بھی ہوتا ہے. انما کا معنی جو ہے یقیناً صرف کے طور پہ کیا جاتا ہے. اچھا یہ انما جس طرح سے انما آیا اسی طرح سے انما بھی آ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا انا اور انا کا فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق کیا ہے انا اور انا کا؟ انا تو جملے کے درمیان میں آتا ہے اور جملے کے انا درمیان میں آتا ہے. تو اگر انما جملے کی ابتدا میں آئے گا تو انما لکھے ہوا آئے گا جی اور اگر مڈل آف دا سینٹینس اگر آئے گا تو پھر وہ انما لکھا ہوا. تو انما بھی لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو اور انما بھی لکھا ہوا مل جائے گا. معنی دونوں کا ایک ہی. تو جس طرح سے انا اور انا آ جاتا ہے اسی طرح سے انما اور انما بھی آ جاتا ہے. تو سر یہ آج آپ کا یہاں الحمدللہ یہ والا پارٹ آپ کا حسر والا پارٹ ختم ہو گیا. دو چیزیں آپ کی رہ گئی ہیں. انشاءاللہ کوشش تو میری ہوگی کہ وہ دونوں چیز ہم اگلی سیشن کے اندر انشاءاللہ تعالی کور کرنے کی کوشش کریں گے اور نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں اگلے اس میں کر دیں گے. لیکن جس طرح سے آپ چاہیں گے اگر آپ کہیں گے تو بھلے تھوڑا سا سیشن کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے تو دونوں چیزیں کور ہو جائیں گی اور جس طرح سے آپ چاہیں گے کوئی انشاءاللہ اس میں ایسی چیزیں دو ہی چیزیں آپ کی رہ گئی ہیں. یہ دو چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کا اسم والا پارٹ آپ سمجھیں قرآن مجید کے حوالے سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا 90% پارٹ آپ کا کور ہو جائے گا. وہ جو دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ کیا ہیں بتا دی. دو چیزیں آپ کی جو رہ گئی ایک تو یہ کہ جس طرح سے جملہ اسمیہ کے اندر آپ نے تاکید پیدا کی حسر پیدا کیا آپ نے اس میں نفی پیدا کی اسی طرح سے جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنانا جملہ اسمیہ کو کوشچن کے اندر کیسے کنورٹ کرنا ایک تو یہ اور پکار کے لیے کیا کرتے کسی کو پکارنا ہو تو کیسے پکارتے اور پکارنے کے ایفیکٹس کیا آتے ہیں. تو وہ دو چیزیں اگر رہ گئی وہ کر لیں گے تو آپ سمجھیں کہ گرامر کے حوالے سے آپ کی 90% جو قرآن کی گرامر کے اندر جو اسم استعمال ہوئے وہ آپ کا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن چونکہ آپ کا ایک میجر پارٹ جو ہے وہ فیل سے ریلیٹڈ ہے تو جب فیل اور اسم دونوں اکٹھے ہوں گے تو پھر آپ کی کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہم قرآن کی آیتوں کے بھی چھوٹے چھوٹے حصے وہ حصے ٹکڑے ہم کرتے ہیں صرف آپ کے ساتھ جو پیورلی جملہ اسمیہ کے بیسس پر ہو. میجورٹی آپ کو جو آیات ملیں گی وہ اس طرح سے ملیں گی کہ بعض دفعہ تو پورے کا پورا وہ جملہ فعلیہ ملے گا یا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک حصہ عموماً مبتدا جو ہے وہ تو مبتدا ہے کیونکہ وہ تو اسم ہی ہوگا لیکن اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ ایک جملہ فعلیہ کے اس میں ہو. تو جیسے جیسے انشاءاللہ آگے جاتے رہیں گے چیزیں آپ کی اور بہتر ہوتی رہیں گی. بس کوشش کریں جو میں نے آپ لوگوں سے اس سے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ ریکویسٹ کی ہے اور ہر دفعہ کرتا ہوں ایک مصحف لے کے اس کے اوپر اپنا کام شروع کریں. مصحف لیں سر پینسل پکڑیں 2-4 کلر پینسل پکڑ لیں ایک لال لے لیں ایک نیلی لے لیں ایک ہری لے لیں اور اس کے اوپر لائن ڈرا کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا اس سے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کیا کریں. کوئی بھی آپ صورت اٹھا لیں شروع سے اٹھا لیں پیچھے اٹھا لیں لیکن ایک تسلسل کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہیں کیونکہ یہ تو ایک کچھ ایکسرسائز تو میں آپ کو بھیجتا ہوں لیکن کچھ عرصے کے بعد میں آپ کو ایک اور قسم کی ایکسرسائز بھی بھیجوں گا لیکن وہ میں اس وقت کروں گا جب تھوڑا فیل کا پارٹ آپ کو شروع ہو جائے کیونکہ اصل جو چیز امپورٹنٹ ہے نا وہ کیا ہے کہ سیغوں کو پہچانیں. سیغے آپ کے جب پہچاننا شروع کر دیں گے نا تو آپ سمجھیں آپ کی بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں. پھر صرف آپ کا جو مسئلہ رہے گا وہ ووکیبلری کا رہے گا.
वोकैबुलरी में भी याद रखिएगा बहुत सारे अल्फाज तो ऐसे हैं, आप यकीन माने अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मोर देन 70-75% अल्फाज ऐसे हैं जो हमारी उर्दू जबान में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम थोड़ा गौर नहीं करते। जैसे यहीं देख लें, आमाल को देख लें, नीयत को देख लें, ये सारे वो अल्फाज हैं जो आप अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिमून को देखें, इस्लाह करना, ये वो सारे अल्फाज हैं जो हम अपनी जिंदगी में आम अपनी उसमें इस्तेमाल करते हैं। बशर, ये बशर का लफ्ज भी ऐसा है कि जो आपकी उर्दू जबान में इस्तेमाल, लेकिन हम थोड़ा सा गौर नहीं करते। तो वोकैबुलरी भी आपकी जो है ना इतना बड़ा मसला नहीं रहेगी इंशाल्लाह। हाँ, जो थोड़े से टेक्निकल वर्ड हैं, खास वर्ड हैं जो प्योर अरबिक में इस्तेमाल होते हैं, हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं होते, वो थोड़े बहुत देखने पड़ते हैं। वो तो हमारी आज की जिंदगी में भी हमें सारे अंग्रेजी के अल्फाज थोड़ी तो नहीं आते, हम वो मफ़हूम से समझ जाते हैं या फिर हम डिक्शनरी खोल लेते। तो यहाँ भी हम इंशाल्लाह डिक्शनरी खोलेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने पढ़ा है अल्लाह ताला उस पे हमें उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दुआ है खास आप लोगों के साथ कि इसको इतना अर्सा आप लोगों ने कंटिन्यू किया है, इंशाल्लाह कुछ अर्सा और रहेगा तो आपका बाकी हिस्सा भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। लेकिन बहुत खुशी होगी कि साथ साथ कुरान के साथ आप अपने आप को जोड़ें और कुरान से फिर जो है ना इसको अपने साथ समझने की कोशिश करें। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि रोज कम से कम कोई 1 या 2 आयत या 3 आयत, एक प्रैक्टिस तो आपकी जरूर होनी चाहिए, चाहे आप ग्रामर पढ़ें या ना पढ़ें, ये छोड़ दें थोड़ी देर के। एक प्रैक्टिस आपकी बहुत लाजिम है जो आप लोग अपनी और मुझे उम्मीद है आप लोग सब करते होंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई साथी नहीं कर रहा किसी वजह से तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रैक्टिस तो जरूर करे, कम से कम एक सफा, कम से कम एक सफा, और अगर 2 हो जाए तो क्या बात, कम से कम एक सफा रोज का कुरान पढ़े। जितना आप कुरान पढ़ेंगे ना वो अल्फाज आपके अंदर जज्ब होना शुरू होगा। आप सिर्फ एक सफा जरूर पढ़ें और कोशिश करें कोई 1 आयत या 2 आयत को सिर्फ गौर से देखें, इसमें मुझे कोई जो मैंने अब तक ग्रामर पढ़ी है उसमें मुझे इसमें से क्या मिलेगा। तो ये मैं आपको कंफर्म बात करता हूँ कि आप 1 या 2 आयत पढ़ेंगे तो आपको उसमें से 20-25% चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, तो आपके लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाएगी, फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। अभी हो सकता है कि थोड़ा ना आता हो कि यार इतने दिन हो गए ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जैसे हमारी बेगम साहब है, हम पढ़ा रहे होते हैं, बार दफा भाग जाती है, क्लास शुरू होती है, थोड़े दिन पढ़ती है, भाग जाती है, कहते नहीं समझ में आता। अभी भी सामने बैठी हुई है और जो है ना गुस्से से देख रही है मुझे कि आप मेरी शिकायत कर रहे हैं। तो बहरहाल ये नसीब की बात है सर। तो सर एक गुजारिश थी, वो करें सर। ये जो सर ज़मायर हैं हालत रफ़ा जर में, ये अगर हो सके तो जब ये हम आगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसके बाद हमें एक दफ़ा रिपीट करवा दीजिए। ठीक है सर, कोई मसला ही नहीं, जुमलों के साथ असल में वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। कोई इशू नहीं सर। बल्कि जी हम जो है ना बेसिकली जब ये हमारा ये खत्म हो जाएगा तो जी हम फेल में जाने से पहले एक जी जी आपकी रिवीजन क्लास करूंगा मैं आपके साथ। जी जी बिल्कुल और मैं उस रिवीजन क्लास के अंदर इंशाल्लाह वो एक ही सेशन में हो जाएगी। वो आपकी जितनी बेसिक चीजें होंगी और मोटी चीजें होंगी उसमें सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। जी। और इसके अलावा भी अगर कभी कोई किसी जगह पे हो जाए जो ज़मायर के तो चार्ट हैं उसके फिर जुमलों के में इस्तेमाल जैसे करते हैं तो वो थोड़ी कोई हमारी इशू, एक्सरसाइज हो जाए तो इंशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर। बस आपको जमायर वैसे याद होने चाहिए, जमायर आप याद कर लें सर। शहजाद साहब, जी जी जिस तरह से आपने जो अपनी मेडिसिन की बहुत सारी चीजें याद की हुई है ना सर, इसी तरह जी जमायर भी जो है ना याद करने वाली 3-4 चीजें ही है जो आपने याद करनी है। जमायर आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए सारे। अस्मा इशारे आपको याद पता होने चाहिए, ठीक है जी। जी जमायर हो गया, अस्मा इशारा हो गया, उसके बाद जो मौसूला के कुछ 2-4 सीखे वो याद होने चाहिए। आगे जब जाएंगे तो फिर आपको फेल होगी, गर्दान और इस किस्म की चीजें, ये कुछ चंद एक चीजें जो आपको याद होनी चाहिए बेसिक तौर पे। इसी तरह से याद है शुरू के अंदर जब हमने वाहिद मुसन्ना जमा किया था तो वहां मैंने आपको एक गर्दान कराई थी मुस्लिमून की और मुस्लिमून और मुस्लिमतुन की। वो गर्दान आपको याद होनी चाहिए। जब वो गर्दान आपके पास याद हो, वाहिद मुसन्ना जमा का कोई भी सीगा आ जाए, आपने उस गर्दान के फॉर्मेट के ऊपर आपको पता हो
جیسے مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین. اسی طرح سے مونس کے اندر آپ جائے تو مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. اس کو پھر معرفہ کرنا، الف لام داخل کر دیں، تنوین آپ کی ہلکی ہو جائے. یہ کچھ گردانے یا صیغے جو ہے نا یہ یاد ہو، یہ یاد ہوں گے، چیزیں بہت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور ضمائر کو یاد کرنے کے دو طریقے. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کو یہ تو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا ضمائر جو ہے وہ معرفہ کے کون سے ہیں اور حالت نصب جر کے کون سے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ دونوں کو الگ الگ یاد کریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو آپ دونوں کو ساتھ بھی یاد کریں. یعنی آپ مثال کے طور پر ضمائر ہے نا ہوا، ہما، ہم، تو ہوا کی جو حالت نصب جر کی ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ ہوا کی ہو. تو ہوا ہو، ہما ہمائی ہے، ہم ہومی ہے. تو غائب کے صیغوں میں تو کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور جو حاضر کے صیغے اس کے اندر تو پہلا والا پارٹ ہٹ جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں اسی طرح سے آتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو کہیں گے ہم اس سے پہلے آگے نہیں بڑھیں گے جب تک آپ پیچھے سے مطمئن نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یس سر. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.